اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں کہ رجت اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جادو کے مریض ہیں یا رجت کے مریض ہیں۔ اللہ والو، جادو جادو ہوتا ہے اور رجت بھی ایک جادو کی قسم ہے۔ جسے ہم عام طور پر جادو جادو کہتے ہیں وہ انسانی جادو ہوتا ہے، اور یہ جناتی جادو ہوتا ہے، یعنی کہ رجت جنات کا کیا ہوا جادو ہوتا ہے۔ یہ جادو آپ کے غلط وظائف کے رد عمل کے نتائج میں جب جنات آپ کے دشمن بن جاتے ہیں تو وہ جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کو عملیات کی دنیا میں رجت کہتے ہیں۔ اللہ والو، رجت بھی جادو ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جس کو آپ جادو کہہ رہے ہیں وہ انسانی جادو ہے، یعنی کہ وہ کسی انسان نے کیا ہوا ہے، یعنی کسی جادوگر نے کیا ہوا ہے۔ یہ جو رجت ہے یہ ہمارے غلط وظائف پڑھنے کی وجہ سے جو شیاطین کو تکلیف پہنچی وہ ہمارے دشمن بن گئے، پھر ان میں سے جو عامل تھے انہوں نے جو ہمارے اوپر جادو کیا، اس رد عمل کو رجت کہتے ہیں۔ اب آگے ہے اگلا سوال کہ رجت میں اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ یہ دونوں ہی جادو ہیں۔ اب ہم نے فرق کیا کرنا ہے کہ انسانی جادو میں کیا فرق ہوگا اور رجت میں کیا فرق ہوگا۔ اب یہ بہت گہرا سوال ہے اللہ والو، توجہ میری طرف کر لیں ذرا، آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کیا فرق ہے۔ اللہ والو، اگر کوئی مریض ہے اور آپ کے گھر میں ہے، اب آپ اس کی تشخیص کرنا چاہتے ہیں تو وہ تشخیص آپ نے کیسے کرنی ہے کہ یہ رجت کا مریض ہے یا جادو کا مریض ہے، اس کو جادو ہے یا رجت ہے یا بیماری ہے یا آسیب ہے۔ اب یہ چار چیزیں ہو گئیں۔ اب ہم نے تشخیص کرنی ہے کہ ان چاروں چیزوں میں سے کون سی ایک چیز ہے۔ اب آپ کے سامنے مریض ہے، آپ نے اس کی تشخیص کرنی ہے۔ پہلے آپ وضو کریں اچھے طریقے سے، سنت طریقے سے آپ نے وضو کر لینا ہے، اور ایک گلاس شیشے کے گلاس میں آپ نے پانی لے لینا ہے، اور اس پانی کو آپ نے اپنے ہونٹوں کے ایسے قریب رکھنا ہے کہ آپ کی سانس اور آواز پانی کے ساتھ ٹکرائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ لوگوں کو؟ آواز پانی کے ساتھ ٹکرانی چاہیے۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کی سانس جو ہے وہ پانی کی لہریں جو ہے نا اس میں پانی ہلچل پانی میں ہو، یعنی کہ دور نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے پانی لے لیا، اس کے اوپر آپ نے 3 بار پڑھیں گے درود ابراہیم، اور پھر 3 بار ہی پڑھیں گے 30ویں سپارے کی سورہ طارق۔ جب سورہ طارق پڑھ کر آپ آخر میں آئیں گے تو آخری 3 آیات جب رہ جائیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان 3 آیات کی آپ نے 3 بار تکرار کرنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی کہ 3 بار آپ نے سورہ طارق پڑھی اور آخری 3 آیتوں کو 3 بار پڑھا، 9 بار وہ آیتیں ہو گئی اور 3 بار سورہ طارق پوری ہو گئی۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے میری بات کی؟ اب آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کی آواز پانی کے ساتھ ٹکراتی جا رہی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اب یہ پانی تیار ہو گیا تشخیص کرنے کے لیے۔ مریض کو بیماری ہے، جادو ہے، رجت ہے یا پھر آسیب ہے۔ اب آپ نے یہ پانی اس مریض کو پلانا ہے۔ وہ مریض جب یہ پانی پیے گا اور سونگے گا، اگر تو مریض نے سونگا تو اس کو، اگر وہ مریض ہے جادو کا، جادو کون سا؟ انسانی جادو،
جو جادوگروں نے کیا ہوا ہے، جناتی جادو نہیں۔ اگر تو مریض ہے جادو کا تو اس کو یہ پانی سونگھتے ہی حمک آئے گی، بدبو آئے گی، اور اگر وہ 1-2 گھونٹ پانی پیتا ہے تو وہ کہے گا کہ اس میں سے مچھلی کی بدبو آ رہی ہے، گٹر کی بدبو آ رہی ہے، پخانے کی بدبو آ رہی ہے، پیشاب کی بدبو آ رہی ہے۔ اگر مریض کو اس طرح کی بدبو آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ جادو کا مریض ہے۔ اب تھوڑی تفصیل شامل کر دیتی ہوں کہ جتنی بدبو تیز ہوگی جادو اتنا ہی خطرناک اور شدید قسم کا ہوگا، اور جتنی بدبو کم ہوگی اتنا ہی جادو کم ہوگا۔ اب جادو کی تشخیص تو ہو گئی، اب کتنے باقی رہ گئے؟ 3، رجت، بیماری اور آسیب۔ اب رجت اور آسیب کی اکٹھی تشخیص آپ نے کرنی ہے۔ اب آپ نے پانی مریض کو دیا، اس کو آپ نے کہا کہ اس کو سونگو، اس کو پیو، اس نے کہا کہ بدبو نہیں آ رہی، یعنی کہ اب آپ نے رجت اور آسیب کی جو تشخیص آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے اس طرح کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں سے بدبو نہیں آ رہی، آپ نے کہا پیو، اس نے پیا، اور پینے کے بعد کہا کہ پانی اتنا کھٹا ہے کہ حد ہے، پانی بہت کڑوا ہے، پیا نہیں جا رہا، اتنا کسیلا ہے، یہ تو پینا ہی مشکل ہے۔ جب یہ علامات آئیں جادو میں، کیا آئی تھیں؟ بدبو، پخانے کی، پیشاب کی، مچھلی کی، لیکن اب بدبو نہیں ہے، پانی کڑوا ہے، کسیلا ہے یا کھٹا ہے، تو یہ رجت اور آسیب کی نشانی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کی؟ کہ جب پانی میں سے بدبو آئی، پیشاب کی، پخانے کی، مچھلی کی، گٹر کی، تو سمجھیں جادو ہے، اور اگر پانی کڑوا ہے، کسیلا ہے، کھٹا ہے، تو یہ رجت ہے آپ پر یا پھر آسیب ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوگا اب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مریض غلط وظائف کی وجہ سے رجت کا شکار ہو گیا ہے۔ اگر مریض بالکل ان پڑھ ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی وظیفہ، تو سمجھ جاؤ کہ اس پر آسیب ہیں، یہ آسیب کا مریض ہے۔ اور اگر مریض نے پانی گٹا گٹ پی لیا، نہ بدبو تھی، نہ پانی کھٹا تھا، نہ کسیلا تھا، نہ کڑوا تھا، تو صاف ظاہر ہو گیا کہ مریض کو بدنی بیماری ہے، کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرائیں۔ اللہ والو، اب آتے ہیں رجت آسیب ہے، جادو ہے، تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ اللہ والو، رجت کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے آنا، یعنی کہ رجوع کرنا۔ وظیفہ آپ کسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوٹ کے آپ کی طرف آ جاتا ہے، بس پھر آپ کی تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ رزق بڑھانے کے لیے وظیفہ کیا، رزق کی تنگی شروع ہو گئی۔ کسی کو تابع کرنے کے لیے وظیفہ کیا، خود اس کے تابع ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی جتنے بھی معاملات بنتے گئے، جس بھی چیز کے لیے وظیفہ کیا، وہ وظیفہ الٹا ہی ہو گیا۔ پھر آج اس رجت کا آخری علاج انشاءاللہ تعالی العزیز 100% گارنٹی شدہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ پہلے تو آپ نے اس کی تشخیص کر لینی ہے۔ جب آپ اس کی تشخیص کر لیں گے، مرض اللہ والو کوئی بھی ہو، جب تک آپ اس کی تشخیص نہیں کریں گے آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ جب آپ اس کی تشخیص کر لیں گے تو آپ کو علاج کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ والا ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہے جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ وظائف کر چکے ہیں، یا پھر بہت سارے عاملین سے تعویذات لے چکے ہیں، اب وہ بہت ساری مصیبتوں کا شکار ہیں۔ ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ آپ اگر رجت کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ رجت کیسے ہوتی ہے، رجت کی پہچان کیا ہے، اور مجھے رجت ہے تو مجھے پتہ کیسے چلے گا مجھے رجت ہے، اور اگر آپ اس نحوست کے شکنجے میں آ گئے ہیں تو اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے، جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ رجت ہوتی کیسے ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے رجت کیسے ہوتی ہے تو اس وقت تک آپ رجت کا علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب سے پہلے کسی بھی مرض کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب مرض کی تشخیص ہو جائے تو آپ آرام سے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔
اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں قرآن اور حدیث سے لے کر بتائے جاتے ہیں۔ اللہ والو، آپ کا اگر کوئی مسئلہ اس کو دیکھنے سے آپ وظیفہ کرتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، تو یقین کریں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، جو لوگ وظائف کرتے ہیں کسی کام کے لیے، اب وہ نہ وظیفہ ہوتا ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے، نہ اسم اعظم ہوتا ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، مختلف منتر ہیں، جنتر ہیں، کسی بھی کتاب سے یا پھر یوٹیوب سے دیکھتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے حالات غیر ہو جاتے ہیں، مختلف چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ جو پڑھائی کر رہے ہیں وہ اصل میں جادو ہوتا ہے، وہ منتر تنتر ہوتے ہیں، اس میں شرک کے الفاظ ہوتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ آپ کا مرید بن جاتا ہے، آپ پہ الٹا حاوی ہو جاتا ہے، اس سے آپ کا جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآنی وظائف پڑھتے ہیں، اور ایک انسان قرآنی وظائف بھی کرتا ہے اور شیطانی عمل بھی کرتا ہے، مثلاً فحش فلمیں دیکھنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، فریب کرنا بھی ساتھ میں جاری رکھتا ہے، تو اس میں زیادہ تر رجت ہو جاتی ہے۔ اب تیسری بات کہ رجت کیسے ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص خود عامل نہیں ہے، مطلب کہ وہ خود اس فن میں مہارت نہیں رکھتا، وہ جب کسی کو دم کرتا ہے اور جس کو آپ دم کرتے ہیں وہ جادو جنات کا مریض ہے، تو آپ اس سے بھی آپ کو رجت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس نے عمل تو سیکھا ہے، خود کو سخت بنایا ہے، مگر اس کو اس بات کا نہیں پتہ چلا کہ جادو ہے یا جنات ہے، یعنی کہ وہ شخص تشخیص نہیں کر سکتا۔ اب وہ تھوڑی بہت پڑھائی کر کے مریض کو دم کرتا ہے، تو اس پر بھی رجت واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ والو، رجت کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، ذرا توجہ میری طرف کر لیں تمام میرے بہن بھائی۔ ایسی کون سی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رجت ہے؟ سب سے پہلے آپ کے کاروبار پر بندش لگ جائے گی، آپ کوئی بھی کام کریں گے رکاوٹ ہو جائے گی، کبھی بھی وہ کام پورا نہیں ہوگا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ رجت کا شکار ہیں۔ دوسرا، کوئی بھی وظیفہ کسی بھی کام کے لیے کریں گے تو اس میں اثر نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اثر کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ کاروبار میں برکت کے لیے کر رہے ہیں تو کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کرو گے تو اتنی ہی زیادہ اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ مطلب کہ کوئی بھی کام آپ کا صحیح نہیں ہوگا، سب کام الٹے ہوتے جائیں گے، یا پھر 2-3 دن تو اثر نظر آئے گا مگر مستقل اثر نہیں ہوگا۔ اللہ والو، تلاوت قرآن پاک میں، اسماء حسنہ میں، درود شریف میں اتنی طاقت ہے، آپ کسی بھی کام کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی، آپ کا جو دماغ ہے ایسے ہوگا جیسے کسی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو۔ پانچویں اس کی یہ علامت ہے کہ آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوگی، آپ کو ہمیشہ ایک ڈر لگا رہے گا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کوئی مجھے قتل کر دے یا پھر میں اچانک سے مر جاؤں۔ یہ حالات اکثر آپ کے ساتھ پیش آتے رہیں گے اگر آپ رجت کے مریض ہیں۔ آپ کا معدہ یعنی کہ سٹمک ہمیشہ خراب رہے گا، آپ کی ٹانگوں میں ہمیشہ درد رہے گا۔ اگر یہ ساری نشانیاں آپ میں موجود ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ رجت کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ جلد از جلد اپنا علاج کریں۔ ہم کسی بھی عامل کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کو رجت ہوئی ہے، وہ فوراً بول دیتا ہے کہ آپ پر جادو ہے۔ جب علاج کر کر کے تھک جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے۔ پھر علاج کر کر کے تھک جاتا ہے تو پھر نئی بات کر دیتا ہے کہ آپ پر نظر بد کا اثر ہے، جب خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ رجت کا مریض ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ نظر بد کا شکار ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہے، کبھی کچھ۔ اب آپ نے رجت کا علاج کرنا کیسے ہے؟ اللہ والو، آج بہت ہی آسان سا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں، اور یہ عمل آپ نے کرنا کیسے ہے۔
آپ رجت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ صرف ایک تسبیح آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے 1 لیٹر والی بوتل لینی ہے۔ 1 لیٹر بوتل میں آپ نے پانی لے لینا ہے۔ اگر یہ پانی مسجد کا ہو تو بہتر ہے، اور اگر پانی نہر کا ہو تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر مجبوری ہے نہیں لے سکتے تو اپنے گھر کا پانی نہ لیں، کم از کم ہمسائے کے گھر کا پانی لے لیں، یعنی کہ آپ کے گھر کا پانی نہ ہو۔ اب اس پانی کو آپ نے ہونٹوں کے اتنا قریب رکھنا ہے کہ آپ کے سانس کی آواز، آپ نے جو تسبیح کرنی ہے، آپ کی آواز پانی کے ساتھ ٹکرائے۔ پہلے ہم نے تشخیص کی تھی، تب بھی ہم نے یہی عمل کیا تھا کہ سانس اور آواز پانی کے ساتھ ٹکرانی چاہیے۔ اب ہم نے علاج کرنا ہے تو تب بھی یہی تکنیک ہم لڑائیں گے کہ آواز اور پانی جو ہے، اس پانی میں جب آپ پڑھائی کریں تو اس میں لہریں پیدا ہوں۔ آپ نے جو ایک تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے تسبیح پڑھتے وقت نیت یہ رکھنی ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں جس بھی مصیبت میں ہوں، جس بھی مشکل میں ہوں، تو ہی میرا رب ہے، مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ یا رب العالمین، اگر تو میرے لیے آسانی پیدا نہیں کرے گا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ والو، 100 بار آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور آپ نے اب پانی پر دم کر لینا ہے۔ یہ پانی تیار ہو گیا۔ اب اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کر آپ نے اپنے سینے پر لگانا ہے اور وقفے سے پانی کو پیتے رہنا ہے۔ 1 دن میں یہ سارا پانی آپ نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس ایک ہی بوتل سے اللہ رب العزت آپ کو نجات عطا فرما دیں گے۔ اور اگر آپ مزید محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی رجت ختم نہیں ہوئی تو 3 دن یا 7 دن تک ایسے ہی پانی کو دم کریں اور پی لیں۔ اور اگر رجت بہت پرانی ہے، آپ نے بہت سارے اعمال کیے ہیں، بہت سارے چلے کیے ہیں، اور رجت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ مرنے کے قریب ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی صبح کو کرنی ہے، پھر اور ایک تسبیح آپ نے شام کو کرنی ہے، اور پانی پر دم کر کے پی لینا ہے۔ صبح والا پانی آپ نے شام تک ختم کرنا ہے، اور جو پانی شام کو پڑیں گے وہ آپ نے رات تک اس کو ختم کر لینا ہے۔ اسی طرح پانی دم کر کے پی لیں، اور تھوڑا سا سینے پر بھی مل لیا کریں۔ 3 دن میں ہی آپ کو واضح طور پر فرق محسوس ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے، اور جو تسبیح میں نے پڑھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی برکت سے، اللہ رب العزت نے مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھو گے۔ یہ وہ دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم خود مکمل 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ تو اللہ والو، آپ خود سوچیں کہ اس تسبیح کے سامنے رجت کیا چیز ہے۔ ایک بار میرے کہنے پر یہ عمل کر کے دیکھیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین اور دنیا میں کامیابی ملے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 41 مرتبہ صبح اور 41 بار شام کو پڑھ لیا کریں۔ پھر کمال دیکھیں کہ کیسے کیسے معجزات آپ کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں۔ ایسی شان و شوکت، عزت، رتبہ، مرتبہ، دھن دولت، گاڑی، پیسہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ملے گا کہ دنیا والے حیران رہ جائیں گے، کون سا قارون کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ تو اللہ والو، نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ کسی بھی وظیفے کو کرنے سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا لازم ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے مال و اولاد کی حفاظت فرمائے، آپ کو اور مجھے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اہل اسلام کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی اولاد کو نیک اور صالحہ اور فرما بردار بنائے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر، ایمان پر بالخیر خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔